اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ اولیاء مزارات کے حاضری کے وقت اکثر لوگ مزار سے ڈائریکٹ مانگتے ہیں کہ مانگنا درست ہے؟ دراصل اللہ کے سوا کسی سے بھی ہم ڈائریکٹ مانگے نا تو حقیقت یہ ہے کہ وہ انڈائریکٹ ہی ہے. اس کو میں آپ کو ایک موٹی سی مثال دیتا ہوں جو سعادت مند ہیں ان کی سمجھ میں آ جائے گا. روزی کون دیتا ہے؟ اللہ. کبھی ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا اللہ میری جھولی میں نوٹیں ڈال دے، میری تنخواہ بڑھا دے. کبھی نہیں کہا ہوگا آپ نے. تنخواہ بڑھانے کس کو کہتے ہیں؟ سیٹ صاحب مہنگائی بڑھ گئی ہے. برا نہیں ہوتا، دعا یہی کرتے ہیں یا اللہ میری روزی میں برکت. روزی برکت کے وظیفے بھی کرتے ہیں لیکن مانگتے جا کے سیٹ سے. تو یہ سیٹ کا دینا اور سیٹ سے ڈائریکٹ مانگنا حقیقت میں یہ سب انڈائریکٹ ہے. کہ حقیقت میں روزی اللہ دے رہا ہے، اب وہ سیٹ کے ذریعے دے رہا ہے. تو جب یہ مطلب یعنی کہ گھوٹالا سیٹ جو ہے اس سے ڈائریکٹ مانگنا آپ کی سمجھ میں آ جاتا ہے. اور یہ ہمارے سچوکلے اولیاء کرام ہیں، ان کی خدمت میں عرض کرنا سمجھ میں نہیں آتا. سچو غوث اعظم صنم پیر آہے، سچا غوث پاک سمجھ میں نہیں آتا. یا اولیاء کرام تو یوں مطلب ولیوں سے بھی اگر کوئی ڈائریکٹ مانگتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ کے سامنے رکھو. پہلا پوائنٹ، اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا مدد کے لیے، حاجت روائی کے لیے جو فوق الاسباب ہو، کسی سبب سے اونچا ہو، شرک ہے. اب اس کا کیا معنی ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا مدد کے لیے، حاجت روائی، مشکل کشائی کے لیے، فوق الاسباب کیا ہے؟ اللہ نے کچھ لوگوں کو صلاحیتیں دے رکھی ہے، ان صلاحیتوں کے تحت آواز دینا جائز ہے. اس کو بولتے ہیں تحت الاسباب، سبب کے تحت. فوق الاسباب سبب سے اونچا. جیسے آپ گڑھے میں گر گئے اور بازو سے ایک انسان جا رہا ہے، اللہ نے اس کو طاقت دی آپ کو کھینچنے کی. آپ بول سکتے ہیں اے فلاں مجھے اٹھا لو. یہ شرک نہیں ہو. ورنہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں یہ جو ہے وہابڑے بولتے یہ شرک ہے وہ شرک ہے، پھر ان کی امی سے کھانا کیوں مانگتے ہیں یا ابا سے کھانا کیوں مانگتے ہیں، ایسا بولنا پھر دے دو. شرک ہو گیا نا، مانگ رہے ہیں تم بھی. میرے بھائی تحت الاسباب مانگنا جائز ہے، فوق الاسباب نہیں مانگتے نا. ابا اگر دبئی میں تمہیں یہاں سے بولتا ابا کھانا دو، امی کھانا دو، امی سامنے ہے، صحت اچھی ہے، پکانا آتا تو بولتا ہوں امی کھانا دو. تحت الاسباب سبب کے تحت اللہ نے صلاحیت دی ہے تو مانگ رہا ہوں. سمجھ رہے؟ فوق الاسباب مانگنا تو کسی کو مدد کے لیے، حاجت روائی کے لیے، مشکل کشائی کے لیے آواز دینا فوق الاسباب، سبب سے اونچا. میں دفن ہے، منو مٹی نیچے اور آواز دے رہے مدد کر، فوق الاسباب، سبب نہیں. زندہ بھی ہوتے تو کبھی کبھار انسان مدد نہیں کر پاتا ہے. تو ہوتا ہے آپ کنویں میں گر گئے، کوئی انسان جا رہا ہے، سوکھا کنواں ہے، کیا کریں گا وہ؟ بولیں گے ارے بھائی رکو، آپ میرے کو مدد لانا پڑیں گی اس لیے کہ رسی نہیں ہے، سیڑھی نہیں ہے، میں اتر نہیں سکتا ہوں، میری صحت نہیں، مجھے عادت نہیں ہے، اتنا خطرناک کنواں ہے. سمجھے نا؟ اس کے بھی سبب سے سمجھ. تو فوق الاسباب آواز دینا، جیسا کہ کوئی فلاں جگہ دفن ہے اور آپ یہاں سے بولے فلاں مدد کر، یہ ہوا شرک. لیکن بازو ایک انسان کھڑا، میں کہوں بھائی میری مدد کے لیے آؤ، یہ شرک نہیں. اب لوگ بولتے ہیں اللہ کے ولی مدد نہیں کر سکتے اور بازو ایک آدمی کو آپ بلا رہے ہیں، وہ تحت الاسباب بلایا جا رہا ہے، فوق الاسباب ہم آواز نہیں دے رہے اس کو. سمجھ رہے ہیں بات؟ لوگ یہاں سے آواز دے رہے یا فلاں مدد کر، پتہ نہیں وہ کہاں بغداد میں ہے، پتہ نہیں کہاں وہ دفن ترکی میں ہے، یہاں سے آواز دے رہے ہیں. سمجھا؟ نہیں ہوتا، یہ فوق الاسباب ہے. تحت الاسباب ڈاکٹر کے پاس جا کے کہنا اس کو زخم ٹھیک کر دو، مطلب علاج کرو، جائز ہے. کیونکہ ڈاکٹر کو صلاحیت اللہ نے دے رکھی ہے، تحت السبب، اس کے سبب کے تحت بول رہے علاج کا. ایک عام آدمی کو آپ بولتے ہیں کہ میرا علاج کرو، نہیں، آپ کو معلوم علاج نہیں کر سکتا. فوق الاسباب، آپ کسی جگہ جا رہے اور کہہ رہے اے فلاں میرا یہ ٹھیک کر دے، اور وہ بیچارہ فلاں خود مرا ہوا ہے، وہ کیا ٹھیک کریں گے آپ کو؟ سمجھ رہے آپ؟ یہ اصل چیز ہے، پہلی چیز جو کہ بالکل ہمارے پاس عام ہے. اور بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا، ایک صاحب تھے، اللہ ان پہ رحم کرے، ہدایت دے. ان کو پتا تھا کہ یار یہ لوگ توحید کی بات کرتے ہیں، یہ کتاب و سنت کی بات کرتے ہیں، تو ان کی گاڑی کبھی چالو نہیں ہوتی. تو اتنے بار اللہ رحم کرے، کفر کو دہرانا بہرحال کفر نہیں، صرف علم کے لیے بتا رہا ہوں، ہر بار ایک ولی کا نام لے کے کک مارتے تھے، وہ کیکا مارتے تھے تاکہ کچھ تو میں نے جواب دینا، ایسا ویسا میں کچھ نہیں کہتا تھا. جو کرنا ہے کر بھائی، تیری مدد کو اگر آنا ہوں گے تو آپ بھی جائیں گے. ہر روز ایک نیا پکارتے تھے صرف اس لیے کہ وہ جلائیں گے اپن، یہ فلاں ہے. میرے بھائی یہ جلن دنیا کی تھوڑی سی ہو سکتی ہے، آخرت میں آپ کیا کر رہے ہیں ذرا سوچ. اور اتنا بھی اپنے ولیوں کو چلر بنا دینا میں سمجھتا ہوں ٹھیک نہیں. کک کے لیے بلایا جا رہا ہے، منسٹر لیول کا کوئی آدمی رہا، کارپوریٹ لیول کا رہا بھی تو بلاتے نہیں جلدی، اور ولیوں کو ککوں کے لیے بلا رہے ہیں. اب خیر میں کچھ بولتا نہیں تھا، کیا کریں گے. ایک صاحب تھے، ان کو پتہ چل گیا کہ ہم لوگ توحید پر ہیں، تو انہوں جم میں آتے تھے، میں بھی جم جاتا تھا، تو جم کے اندر تھر تھر کانپ رہے اس کو اٹھاتا تھا، کچھ نہیں بولتا. میں نے کہا اب اتنا ہی باقی تھا کہ تو ایکسٹرا لوڈ اٹھا، اس کو بلا، اس کے لیے ایکسٹرا لوڈ تو اٹھا، جم تو جا اور آئے مدد کری، ہیلپ کی. سبحان اللہ. تمہیں تو بولنا چاہیے تھا جم کے مالک با ہیلپر کو دیر گوڑا، لیکن صرف جلانے کے لیے. مطلب کہ یہ لوگ بولتے ہیں نا اللہ سے مانگنا صرف، تو میں اب آواز دوں گا، اس سے کسی کا کچھ نہیں جانے والا سوائے اپنی آخرت کو ہم خود خراب